السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ وفاقی وزارت صحت اور وزارت صحت سندھ کے اہم نوعیت کے مسائل پر مبنی ہے۔ پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں آئینی ترمیم کے باوجود تاحال کونسل کے صدر اور نائب صدر کے انتخاب کا معاملہ زیر التوا ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر سے پنجوانی نام نرس کی نامزدگی پر ایک گروپ واویلا کر رہا ہے۔ 3 روز گزرنے کے باوجود سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ سکھر کے حکم پر چیف سیکریٹری سندھ نے سیکریٹری صحت کو ہٹانے کے لیے تاحال کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر مرتضیٰ علی شاہ کی کروڑوں روپے کی کرپشن کا سلسلہ جاری۔ لاڑکانہ کے تدریسی ہسپتال سمیت دیگر ہسپتالوں میں گھوسٹ ڈاکٹرز کا انکشاف۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی انتظامیہ گھوسٹ ملازمین کو ڈیوٹیوں پر واپس نہ لا سکی۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے ڈینگی اور ملیریا کی تشخیصی فیس کم کرنے کا حیرت انگیز اعلان۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، صوبہ سندھ میں جہاں اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد میں تاخیری حربے، منمانی تشریحات اور فیصلوں کی خلاف ورزیاں معمول ہے، اب تک سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ، جن پر کرپشن کے سنگین الزامات بھی ہیں، انہیں عدالت کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پٹیشنر کو عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے توہین عدالت کی درخواست کے ذریعے انصاف ملے گا، جبکہ محکمہ صحت کے ایک ذریعے کے مطابق نئے سیکریٹری صحت سندھ کا معاملہ دبئی کے بجائے لندن میں طے ہوتا بتایا جا رہا ہے، اور یہ ٹاسک سکھر کے لندن میں مقیم ایک میمن صاحب کے سپرد بتایا جا رہا ہے، جس کی بنا پر نئے سیکریٹری صحت کی نامزدگی میں تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ جبکہ معروف صحافی اور ویلاگر شوکت زرداری نے اپنے ایک اور تازہ ویلاگ میں موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی ایک اور اربوں روپے کی کرپشن کو بے نقاب کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ کے 5 مختلف اسپتالوں میں میسرز آلمیٹ سولوشن نامی ایک ہی فرم کو 12 جون 2025 کو تقریباً 2.25 ارب روپے کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ مذکورہ ٹھیکے میں جو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اس کی تفصیل بھی شوکت زرداری کے ویلاگ میں موجود ہے۔ تاہم شوکت زرداری نے اربوں روپے کے مذکورہ مبینہ میگا مالی کرپشن کے ذریعے بالواسطہ طور پر محکمہ صحت سندھ میں ہونے والی کرپشن کے گاڈ فادر کو بھی بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں قانون کے برعکس سینئر اسامی پر ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی میں ٹائیفائڈ کی انسدادی مہم سے کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے والے ڈاکٹر سید مرتضیٰ علی شاہ کو بدقسمتی سے عالمی فنڈ میں مبینہ طور پر خرد برد پر ان کے خلاف کوئی ضروری مثالی کارروائی کے ذریعے انہیں تاحال کوئی سزا نہیں دی گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے یہ اقدام فعل مجرمانہ پر مبنی ہے، اور وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے اس سلسلے میں تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا ہے، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر سید مرتضیٰ علی شاہ نے دھڑلے سے ایسی ہی دوسری بڑی واردات
سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد کے ایم ایس کی حیثیت سے دہرائی ہے۔ دوبارہ کروڑوں روپے کی مبینہ خورد برد ملی بھگت سے اور قومی خزانے کی جو لوٹ مار کی ہے، اس میں محکمہ سے سندھ کے ارباب اختیار کے کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وزارت صحت کو چاہیے کہ سیکریٹری صحت کی کرپشن کے چوکوں چھکوں سے محکمہ صحت سندھ کی ساکھ کو جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر نقصان پہنچ رہا ہے، فوری طور پر حاضر سروس جج کی سربراہی میں سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد میں حالیہ کروڑوں روپے کی کرپشن کی شفاف عدالتی تحقیقات کرائی جائے، ورنہ محض کرپٹ افسروں کے تبادلے کے ذریعے قومی خزانے کی اس کھلی لوٹ مار کو روکا نہیں جا سکے گا۔ جبکہ سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے آبائی ضلع لاڑکانہ کا سرکاری تدریسی چانڈکا سول اسپتال سمیت چلڈرن اسپتال و دیگر سرکاری ہسپتالوں میں گھوست ڈاکٹروں کی انکشاف کے باوجود محکمہ صحت سندھ کی صوبائی انتظامیہ گھوست ڈاکٹروں کی حاضری کو یقینی نہیں بنا سکی ہے، اور اسی طرح سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے خراب کارکردگی کے حامل ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی، جو سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے کزن ہیں، وہ اپنی دوہری اور متضاد پالیسیوں کے بنا پر گھوست ملازمین کو تاحال ڈیوٹیوں پر واپس نہیں لا سکے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وزارت صحت اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے گھوست ملازمین کے مذکورہ جاری کروڑوں روپے کی تنخواہوں کو تاحال اے جی سندھ سے اسٹاپ کروانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بیورو چیف سندھ غلام محمد میمن کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جہاں عدالتی حکم کے باوجود سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ پرانے شاہانہ انداز میں بدستور اپنے عہدے پر براجمان ہیں، وہیں عدالتی حکم پر ملازمین کی ترقیوں کا سلسلہ قواعد و ضوابط کے بجائے زر کے زور پر مرحلہ وار ترقیوں کے عبوری اور ادھورے نوٹیفیکیشن اس بات کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق حکومت سندھ کے چالاک بیوروکریٹس نے سندھ کے سرکاری ملازمین کے اتحاد سندھ امپلائیز الائنس کے قائد حاجی اشرف خاصخیلی اور ان کی مذاکراتی ٹیم کے غبارے سے ہوا نکال کر روز انہیں نیا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، جس سے سرکاری ملازمین میں زبردست بددلی اور تشویش پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ان کی ایک یہ ویڈیو پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں ہماری اسکرین پر۔ مجھے سائیں سندھ کے ملازمن سے دھوکھو کرے چھڈیو اشرف خاصخیلی جی 6 تاریخ بلاول ہاؤس دھرنو کینسل نہ کرے ہا نا، سب ریلیف ملی ونے ہا، ڈی آر اے الاؤنس ملی ونے ہا، گروپ انشورنس ملی ونے ہا، ہیلتھ کارڈ ملی ونے ہا، ऐं फौती मुलाज़िमनि जी औलाद जेके तड़पे थी वत रोटनि ते उन्हनि जी औलाद हिन महिल आर्डर थी वञनि हा। पेंशन जो मामलो तो बिलावल भुट्टो पहिरें ही हल करे छॾियो, जो तो किसी की पेंशन खत्म नहीं हो रही, सब पेंशन जो प्रोसेस पीछे चल रहा है वो ही होगा। असली ॻाल्हि हुई सभु थी वञनि हा। असली ॻाल्हि इहा आहे त हिन जी बुज़दिली उन ॾींहुं ॾिठी थिए जॾहिं हिन इस्लामाबाद वारो धरनो कैंसिल कयो, या माण्हू ॿियो कुझु चवनि था ओला बहितर ॼाणे, पर मां मदीने हुयुसि, मूंसां ॻाल्हायो हिननि त तूं चेयरमैन अशरफ ख़ासख़ैली खे तस्लीम कयो, सारा मुलाज़िम सिंध जा हिकु थियो त पंहिंजो हिकु थींदासीं, मसला हल थींदा। मां चयो चेयरमैन असांजो अशरफ ख़ासख़ैली क़बूल क़बूल क़बूल। मां कमेटी में मेंबर हूंदुसि, मां ॻाल्हियुनि में थिया, मां अशरफ बोदाई सभिनीनि चयो साईं बिल्कुलु तूं हूंदे। میاں عبدالرحیم برروڑ کی گفتگو آپ نے سنی۔ آخر میں ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری عطا حسین راجپر کے سسر کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ نماز جنازہ آج جمعرات کی صبح پٹیدن اسٹیشن پر ادا کی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد،
عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.